السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، گزشتہ جمعہ دفاع ختم نبوت کے بعد کی، آج اسی نسبت سے مناسب سمجھا کہ صحابہ کے دفاع پر بھی بات ہو جائے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے ختم نبوت پر ایمان ہمارا جزو ایمان ہے، اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت، آپ کا دفاع ہمارا جزو ایمان ہے۔ سادات صحابہ اکرام سے عقیدت و محبت اور ان کا ادب و احترام ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس روئے زمین پر حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے، جن کی عظمت و فضیلت پر قرآن کی لا تعداد آیات ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے فرامین کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت اور تقدس اپنے فرامین میں بتائے۔ صحابہ کرام وہ مقدس ترین طبقہ ہے جس نے براہ راست شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی پائی اور منبع علم و عرفان سے فیضیاب ہوئے۔ وہ ایسی خوش قسمت ترین ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جنہوں نے اپنے کانوں سے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی باتوں کو سنا، مبارک ارشادات سماعت فرمائے، جن کی زندگی کا مقصد اپنا تن من دھن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان پر نچھاور کرنا تھا۔ سخت مرحلے، مسلسل آزمائشوں نے بھی ان کے جذبہ اطاعت و فرما برداری میں کمی نہ آنے دی۔ وہ دیوانہ وار اپنے نبی سے محبت کرتے تھے، فدائیت و فنائیت کا حیرت انگیز نمونہ پیش کیا، رہتی دنیا تک کے انسانوں کو بتا دیا کہ نبی کے محب، دین حق کے متوالے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی کیسے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جو وفاداری، خلوص و جانثاری کے واقعات سے آج بھی ہمارے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے ایمان کو تازہ کرنے اور جذبہ وفا کو برانگیختہ کرنے کے لیے کافی ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ آبرو پر مال و دولت کو نچھاور کیا، اسلام کی اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے ناقابل فراموش قربانیاں دیں، ہر طرح کی مشقت کو برداشت کیا۔ امت اور نبی کے درمیان کا مضبوط واسطہ اور اہم ذریعہ یہی صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہیں۔ اگر صحابہ اکرام کو بیچ سے نکال دیا جائے، اگر صحابہ پر اعتراض کریے جائیں، اگر صحابہ کو مشکوک بنایا جائے تو پھر دین اسلام سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ
صحابہ اکرام علیہم رضوان نے محفوظ کر کے امت تک پہنچایا اور قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ صحابہ اکرام کی گستاخی کو قرآن نے بھی منع فرمایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے بھی منع فرمایا۔ چنانچہ قرآن کے اندر پڑھی گئی جو آیت ہے خطبے میں جو پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ایمان لائی ہے، تو وہ منافقین یا کفار آگے سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ تو خود اللہ تبارک و تعالی ان کے اس اعتراض کا جواب صحابہ کی طرف سے دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ الا سن لو انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، بے وقوف تو تم ہو لیکن تمہیں اپنی بے وقوفیت کی سمجھ نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ بے وقوف اصل کے اندر تم ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک فرمان روایت کرتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالی مت دینا، برا بھلا مت کہنا، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو وہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنا میرے صحابہ کا ایک مد غلہ کے برابر صدقہ کرنے کی بھی برابری نہیں کر سکتا، بلکہ نصف مد اتنی کی برابری بھی نہیں کر سکتا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت اس شخص پر برسے جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، اعتراض اٹھائے۔ اس روایت کی روشنی میں وہ تمام لوگ جو بدبختی کے اس دہانے تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ اصحاب محمد پر تبرہ اور طعن و تشنیع کرتے ہیں، ملعون ہیں اور ہر قسم کی خیر و بلائی اور انسانی ہمدردی سے محروم اور مستثنی ہیں، اس لیے کہ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور اور غضب کے قریب، اور انسانوں کی بھی لعنت، انسانوں کی لعنت کا مطلب ہے کہ غیرت مند مسلمان، توجہ کیجئے گا، غیرت مند مسلمان جس کے اندر ایمانی غیرت کا ایک ذرہ بھی باقی ہے، وہ صحابہ اکرام کے دشمن اور گستاخ سے اپنا تعلق روا نہیں رکھ سکتا۔ لوگوں کی بھی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ گستاخ صحابہ سے محبت نہیں کر سکتا، ان سے تعلق نہیں رکھ سکتا، ان سے کاروبار نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نہیں کر سکتا وہ۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے اندر ایمانی غیرت اتنی ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح شاتمان صحابہ ایسے بدبخت ہیں کہ جن کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اور ہماری حالت کیا ہے ان کے ساتھ تعلقات کی، یہ آپ نے خود اندازہ لگانا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ان اللہ اختارنی، یقیناً اللہ نے نبوت کے لیے میرا انتخاب فرمایا، واختار علی اصحابہ، اور میرے لیے ساتھیوں کا یعنی صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ ہر آدمی کو اللہ پاک نے توفیق نہیں بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے اور کتنوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی؟ آگے رشتہ داروں میں، خاندان میں اندازہ آپ لگائیں
کیسے کیسے لوگ تھے، محبت کرنے میں بھی اخیر تھے، لیکن ہر ایک کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے نہیں نوازا۔ یہ ہے مطلب کہ اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے، خود منتخب کیا ہے، خود بخود نہیں اسلام کے اندر آئے۔ اور فرمایا پس ان صحابہ میں سے فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصحارا، فرمایا پس ان صحابہ میں سے کچھ کو میرا وزیر بنایا، کچھ کو میرا مددگار بنایا، اور فرمایا کچھ کو میرا سسر اور داماد بنایا۔ ہاں جی، اب خود اندازہ لگائیں، خلفائے راشدین کو ہی لے لیں۔ ہاں جی، خلفائے راشدین میں سے 2 سسر اور 2 داماد، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا فرمایا کہ ان کو بھی اللہ نے میرے لیے چنا۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق سسر کے درجے پہ فائز ہوئے، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی اجمعین دامادی کا شرف اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمائیں کہ اللہ نے میرے لیے انہیں چنا، اور کوئی بدبخت آدمی ان کے لیے نازیبا زبان استعمال کرے اور پھر ہماری ان کے ساتھ جفیاں اور ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہوں، تو پھر خود سوچنا چاہیے کہ ہماری ایمانی غیرت کہاں تک ہے۔ اور فرمایا فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جو بھی ان صحابہ کو برا بلا کہے، یہ سبا کا معنی صرف گالی گلوچ نہیں ہوتا، نازیبا کلمہ کہنا، برا بھلا کہنا، اعتراض اٹھانا، مختلف معنی ہیں اس کے۔ تو آج کے دور کا کوئی انسان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں معمولی کھٹک کے ساتھ اعتراض بھی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ کہاں ان کا درجہ اور کہاں ہماری حیثیت۔ فرمایا جو ان پر لعن طعن کرے گا یا ان کو گالی گلوچ دے گا، برا بلا کہے گا، ان پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام انسانیت کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، یاد رکھو کل روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کا کوئی فرضی یا نفلی عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ آج بے شک ماتھے کے اوپر اتنا بڑا ٹکا کیوں نہ لگا ہوا ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ وہ ایسے ہی ہوگا جیسے سورہ غاشیہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ ان کی پیشانیاں عبادت کر 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 کے نشان زدہ ہو چکی ہوں گی، لیکن تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر وہ جائیں گی۔ اسی طرح میرے بھائیو بزرگوں، اس روایت سے یہ واضح ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جسے اللہ نے چنا ہے، پسند فرمایا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور یاد رکھیے مشاجرات صحابہ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے باہمی اختلافات، زبانی چپکلشوں، جھگڑوں اور لڑائیوں کے بارے میں ہمارا وہی موقف ہونا چاہیے جو خیر القرون اور بعد کے اہل سنت کا تھا۔ سلف صالحین کا اتفاقی عقیدہ تھا کہ مشاجرات صحابہ میں زبان بند رکھی جائے اور سب کے حق میں دعائے مغفرت کی جائے، جیسا کہ سلف صالحین میں سے اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ اکرام کے باہمی اختلافات کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، ان کے بارے میں ہمیشہ اچھی بات کی جائے۔ جس شخص نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کے بارے میں زبان کھولی وہ اجماع اہل سنت کا مخالف ہے، اور بعض بدبخت عالم اہل سنت کہلاتے ہوئے بھی
ایسے خبیث الفطرت ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی یعنی یہ بیانات کے اندر، چونکہ وہ سٹیج کے ہوتے ہیں، پیسے لینے ہوتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو ابھارنا ہوتا ہے، اور صحابہ اکرام میں سے کسی کے بارے میں گستاخی کرنے کے بعد پھر وہ بیان جاری کرتے ہیں، جی میں کہنا یوں چاہتا تھا، سبقت لسانی کی وجہ سے غلطی سے یہ کہہ بیٹھا، یہ میری غلطی ہے۔ میں نے کہا یار سبقت لسانی میں کبھی اپنی ماں نوں تو گال نہیں کڈی، سبقت لسانی کے اندر کبھی اپنے باپ کو گال نکالی ہے، کبھی اپنے دادا پر دادا کو، کبھی اپنی بیوی کو، ماں کو گالی، باپ کو گالی نکال مولوی ہے باہر سٹیج پہ اور کہ نہیں جی اماں جی غلطی ہوگی، سبقت لسانی ہوگی میرے سے۔ ایسے بدبختوں کو صرف صحابہ اکرام ہی ملے ہیں کہ سبقت لسانی کی وجہ سے ہاں جی وہ جی غلطی سے ہو گیا، کہنا فلاں کا نام لینا چاہتا تھا، لے فلاں کا لیا، اور ہم بھی ان کی تقریریں بھاگ بھاگ کر سنتے ہیں، اور ان کی اس بات پہ کہ وہ سوشل میڈیا پہ آ کے ہاں جی کہہ دیتے جی ایسی غلطی ہوگی، ایک مرتبہ نہیں پھر بار بار ہماری ہاں جی کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، یہ سٹیج کا مولوی کتنا ہی آسمان پر کیوں نہ پہنچا ہوا ہو، صحابہ اکرام میں سے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جب اسلام قبول کیا، آپ نے ان کے اسلام کو قبول کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آئندہ میرے سامنے نہیں آنا، کیونکہ حضرت حمزہ کا کلیجہ جیسے روایات کے اندر آتا ہے نکالا تھا، سامنے نہیں آنا، لیکن ان کو معاف فرما کر ان کا اسلام قبول کیا، صحابی کے درجے پر پہنچے۔ ان کے گھوڑے کے نتھروں میں پڑنے والی جو گرد ہے، یا آپ یوں کہہ لیں ان کے گھوڑے کا جو گوبر ہے، اس کے 100ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کا وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اس لیے یہ آج دنیا کے مولویوں سے، پیروں سے اپنے تعلقات کو ایسا استوار نہ کریں کہ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت ہی بھول جائے، ہمیں ان کی شان و شوکت کا پتہ ہی نہ چلے۔ ساڑھے پیر صاحب نے کیا ہے، ساڑھے مولوی صاحب نے کیا ہے، تہاڈا پیر مولوی جائے بھاڑ میں، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و شوکت ہی نہیں جس کو پتہ یا جس کو سمجھ۔ قرآن کریم کے اندر یہ دیکھو، لوگ اصل کے اندر نا سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ان کو ادھر سے گھما کر ادھر سے گھما کر، چونکہ ہم خود تو قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگاتے، حدیث مبارکہ پڑھتے نہیں، اور پھر جمعہ میں بھی آخری 2 منٹ میں آتے ہیں، ہاں جی وہ بھی نہیں ہم سنتے، یا کم از کم وہ سن لیں، اور سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ اٹھا کر اللہ تلنگو کو سنتے ہیں اور اسی پہ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے، کدھر جائیں گے؟ اس بات میں کسی سنی مسلمان کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام کے آپس کے اختلاف اجتہادی تھے۔ کوئی بھی صحابہ کرام کے آپس میں معاملات ہوئے، بات چیت ہوئی، کسی نے ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہا، بعض لوگ ایسے کہتے ہو فلاں صحابی نے فلاں کو گال نکالی تھی تو اس پر یہ ہوئی، اس پر یہ ہوئی۔ بھائی وہ بڑوں کی اپنی شان و شوکت ہوتی ہے، ان کے اپنے معاملات۔ اب کسی ایک صحابی نے دوسری کو نکالی ہے تو میری کیا حیثیت ہے یہ کہنے کہ یہ اس نے اس کو کیوں نکالی یا اس نے اس سے کیوں لڑائی کی؟ وہ بڑی شان کے مالک ہیں، ان کے معاملات ان کے ساتھ ہیں۔ اور دیکھیے اجتہادی اختلافات تھے ان کے اندر، کسی بدنیتی پر مبنی ہرگز نہیں تھے۔ اور اجتہاد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر مجتہد مسئلے کی صحیح طے تک پہنچ جائے اللہ کی طرف سے 2 گنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ مسئلے کی طے تک نہ پہنچ سکے اللہ کی طرف سے پھر بھی اسے 1 اجر سے نوازا جاتا ہے، 1 اجر پھر بھی اسے ملتا ہے۔ جبکہ قرآن کریم کا مطابق سنیے توجہ سے،
قرآن کریم کے مطابق صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو غیر اجتہادی غلطیاں بھی ہوئی، اجتہادی نہیں بلکہ غیر اجتہادی غلطیاں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور غزوہ احد میں جن صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بات کو پورا نہ کر سکے کہ آپ نے فرمایا سا تیر بازوں کہ آپ نے یہاں سے ہٹنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے، وہاں بھی معاملہ اجتہادی اختلاف کا تھا کہ بعض نے کہا کہ شاید اس وجہ سے کہا ہو، اب وہ معاملہ نہیں رہا، بعض نے کہا نہیں آخری دم تک ٹھہرنا ہے۔ وہ جیسا کیسا بھی معاملہ ہوا، آپ دیکھیں چاہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہو، نافرمانی کی ہو، معاملہ سمجھ نہ سکے، کچھ بھی ہوا، آپ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی عطا دیکھیں۔ سورہ آل عمران سپارہ نمبر 3 آیت نمبر 155 میں جا کر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ اے بدبخت تو آسمان کی طرف الٹا لٹک جا، اللہ کے اس فرمان کو بدل نہیں سکتا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو جتنا مرضی بھونکتا رہے، اللہ کے اس فرمان کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور اس بھونکنے والے کی طرفداری جو بھی نادانستہ طور پہ پڑے یا جیسے بھی کرے، وہ اپنی آخرت کا خیال خود رکھے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 152 کے اندر پارہ نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، براہ راست خطاب کر کے اللہ فرماتے ہیں یقیناً، ایسے ہی نہیں، قد عفا عنکم بھی اللہ کہہ سکتے تھے، لام بھی تاکید کا گرامر کے لحاظ سے، قد بھی تحقیق کے لیے، اللہ کہتے ہیں میں تانوں ہر حال وچ بخش دیتا ہے، ہر حال میں معاف فرما دیا تمہیں۔ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اجتہادی اور غیر اجتہادی سب صریح گناہ تک جو اگر کسی سے سرزد ہوا تھا اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اگر کسی سے زنا ہوا، کسی سے چوری ہوئی، کسی سے کوئی بھی کمی بیشی ہوئی، وہ لمبا موضوع ہے، وہ بھی کبھی زندگی نہیں، اس پر بھی بات ہوگی کہ وہ ساری امت کی سہولت کے لیے یہ معاملات ہوئے، سزاؤں کو نافذ کرنے کے لیے معاملات ہوئے، کچھ بھی ہوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا۔ تو جب اللہ نے معاف کر دیا ہے اور آپ کی میری کیا حیثیت ہے ہم اس پر بات کریں؟ ہاں جی، گھر والا جب اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دے، اوس پڑوس والے بھونکتے رہ جائیں، کوئی فرق پڑے گا؟ گھر والے نے کہہ دیا آ جاؤ، اوس پڑوس جو مرضی کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی تنقیص نہ کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرے اللہ کے راستے میں، تو ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، وہ میرے صحابہ میں سے کسی کا ایک مد غلہ صدقہ کیے ہوئے یا آدھا مد غلہ صدقے کیے ہوئے کی برابری نہیں کر سکتا۔ امام حسن بصری بیان کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا، کہ صحابی رسول سیدنا عائذ بن عمر عبید اللہ بن زیاد کے پاس آیا اور وہ فرمانے لگے بیٹے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بدترین حکمران وہ ہوتے ہیں جو اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں، لہذا بیٹے میری نصیحت ہے تمہارے لیے، تیرا شمار ایسے لوگوں میں نہ ہو۔ چونکہ یہ عبید اللہ بن زیاد بدبخت ترین انسان تھا، یہ آگے سے کہنے لگا بیٹھ جاؤ، اور مخاطب کر کے کہا نعوذ باللہ من ذالک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹیا درجے کا صحابی ہے۔ سیدنا عائذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا صحابہ کرام میں سے کوئی گھٹیا بھی تھا؟ پوچھا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی گھٹیا ہو؟
گھٹیا لوگ تو وہ ہیں جن کو صحابیت کا درجہ نہ مل سکا، اور فرمایا اور وہ جو صحابہ اکرام کے بعد آئے، یہ ہیں وہ لوگ جن کو وہ خوش نصیبی نہ مل سکی۔ صحابہ اکرام تو وہ کامل ترین جماعت ہیں جس کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا ان کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی ہو، سیدنا معاویہ، سیدنا ابو سفیان، سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور جتنے جن کو صحابیت کا مقام مل گیا، ان کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولیے گا، ان کے بارے میں کبھی ایسی کھلنے والی زبان کی طرف کان نہ لگائیے گا۔ دنیا تو گزر جائے گی 10 20 30 50 100 سال کی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک ایسے شخص کا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معمولی کوئی چپکرش رکھتے ہیں، بغض معمولی، جس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیں کہ اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تو آپ خود اندازہ لگا لیں آج کے دور کا مجھ جیسا کوئی بدبختی پہ اتر کر ایسا کوئی کام کر دے، اس کا پھر کیا حال ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل اس کو اپنے سامنے آنے دیں گے؟ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ہم نے حجاز اور عراق، مصر اور شام اور یمن تمام علاقوں کے علماء کو دیکھا ہے، ان سب کا مذہب یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے لیے رحمت کی دعا کرنا، ان کے درمیان ہونے والے اختلافات سے اپنی زبان بند رکھنا، یہ ان کا وتیرہ تھا، یہی ہمارے لیے حکم ہے۔ کبھی کوئی بدبخت زبان سے نکالے فوراً اسے خاموش کرے، بھائی بس اپنا کام کرو، جا کر اپنے راستے پہ لینا، بات تک نہ کریں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جنہوں نے صحابہ کی گستاخیاں کی ہیں جو ہیں، آپ یقین کریں کبھی ان کو مرنے کے بعد ان کا منہ دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے، ان کی قبریں کھود کر ان کی حالت دیکھیں قبروں کے اندر، آپ کو پتہ چل جائے کہ دنیا کے اندر کیا سزائے، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گستاخ کے بارے میں سیدنا عبیدہ سلیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، تو آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بلا کر کہا، سنو، اس ذات کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، مجھے جو کچھ معلوم ہوا اگر میں اسے تمہاری زبان سے سن لیتا یا تمہارے خلاف ثابت ہو جاتی تو تمہارا سر قلم کر دیتا، تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ سیدنا حسن کے پوتے سیدنا ابراہیم بن الحسن بن علی بن طالب رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ایام شباب میں میرے پاس مغیرہ بن سعید آیا، میں چونکہ جوانی میں شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتا تھا، تو اس نے میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری، آپ سے مشابہت اور میرے متعلق اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ پھر اس نے سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تذکرہ کیا تو ان پر نعوذ باللہ لعنت کی اور اعلان برات کیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے دشمن، میرے سامنے تو ایسا کرتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی مضبوطی سے اس کا گلا دبایا۔ راوی کہتے کہ میں نے پوچھا کہ گلا دبانے کا مطلب کہ آپ نے اسے باتوں سے چپ کرایا؟ تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں نے اس کا گلا اتنی مضبوطی سے دبایا کہ اس کی زبان باہر نکل آئی۔ یہ گستاخ صحابہ کا انجام ہے اور یہی شریعت کا حکم ہے۔ اور ہمارے ہاں تو امام مستغفری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا، ایک مسجد میں نے نماز پڑھی، تو نماز کے بعد امام نے دعا مانگی اور اس کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے بارے میں دعا فرمائی۔ اور پہلے ایسا ہوا کہ بد دعا کی،
गलत बददुआया कलिमात, ऐसे अल्फाज निकाले। कहते 1 साल के बाद दोबारा फिर मेरा जाना हुआ वहाँ। साल के बाद जब दोबारा गया तो वहीं नमाज़ पढ़ी तो इमाम साहब ने उसके बाद दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद फिर सैयदना अबू बकर उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में दुआ की, रहमत की दुआ, मग़फ़िरत की दुआ, जैसे दुआ अच्छी की। तो मैंने बाद में नमाजी से पूछा कि ये पिछले साल में आया था तो इमाम ने बद्दुआया कलिमात कहे, आज दुआया कलिमात हैं, ये क्या माजरा है? वो मुझे पकड़कर साथ वाले कमरे में ले गए। वहाँ मैंने देखा कि एक इंसान, जिस्म इंसान का और मुंह कुत्ते का बना हुआ था। उन्होंने कहा जी ये है पिछले साल वाला इमाम। ये सहाबा किराम के बारे में दुआएं करता था और बुग़्ज़ रखता था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका चेहरा कुत्ते का कर दिया। और फिर उन्होंने कहा, मैंने उससे पूछा, उसने फिर सर हिलाकर कहा हाँ मैं ऐसा ही करता था। इसलिए मेरे भाइयों बड़ी एहतियात करें, बड़ी एहतियात करें। दुनिया गुज़र ही जानी है। इमाम आसिमुल अहवाल रहमहुल्लाह जो मदाइन शहर के काजी भी रहे, वो फरमाते हैं मेरे पास एक शख्स लाया गया जिसने सैयदना उस्मान को गाली दी थी। मैंने उसे 10 कोड़े लगाए, यहाँ तक के 70 कोड़े उसे मारे। इसी तरह मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था, एक शख्स साथ दुआ मांग रहा था। वो कह रहा था अल्लाह माफ़ कर दे, हालांकि मेरा काम मुआफ़ी वाला नहीं है लेकिन माफ़ कर दे। उससे पूछा भाई क्या हुआ? उसने कहा जी मैंने ये तहैया किया था कि नाउज़ुबिल्लाह मैं सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक थप्पड़ मारूंगा। ज़िंदगी में कभी मुझे मौका नहीं मिला। जब उनकी शहादत हुई, उनको कमरे में रखा गया तो सब लोग कमरे में जाकर जनाजा पढ़ते वापस आ जाते। चूँकि इज्तिमाई जनाजा हुआ नहीं, बागी मजबूत थे, ताकतवर थे, सहाबा किराम हज पे थे, जो थे उनको मना किया हुआ था हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने, तो बाकी तादाद कम थी। बहरहाल ये लंबी बात है। तो जब कमरे में मैं भी गया तो मैंने देखा दाएं बाएं कोई नहीं देख रहा, तो मैंने अपनी उस कसम को पूरा करने के लिए उनकी मुंह से चादर हटाकर ज़ोर का थप्पड़ मारा, फिर चादर ऊपर रख के बाहर आ गया। अल्लाह ताला ने मेरे उस हाथ को शल कर दिया, सूख के लकड़ी बन गई। तो वो कहते हैं कि मैंने खुद, मोहम्मद बिन सीरीन कहते हैं कि मैंने उसका जब हाथ देखा तो वो लकड़ी की तरह सूख कर लकड़ी बना हुआ था। इसी तरह मेरे भाइयों बहुत तवील मौजू है। आज के दौर के अंदर भी सोशल मीडिया पे खुसूसन मैं अपने बच्चों से, जवानों से ये मिन्नत करता हूँ, मिर्ज़ा जेलमी मलऊन जैसे, इसी तरह एक मौलवी इसहाक जिहालवी, ये 2-4 आदमी हैं। अल्लाह के बंदो इनको ना सुना करो। आप सिर्फ़ इनकी इख्तलाफी बातों पे वाह वाह करते हैं, लेकिन ये इंतहा दर्जे के गुस्ताख़ सहाबा हैं। आप नहीं समझेंगे। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले हैं, स्कूलों के पढ़ने वाले हैं। आलिम से जाकर बात करें उसकी, वो आपको समझाएंगे। डॉक्टर की बात डॉक्टर समझा सकता है, इंजीनियर या मौलवी या दूसरा आदमी नहीं समझा सकता। इंजीनियर की बात इंजीनियर ही समझा सकता है, डॉक्टर या मौलवी नहीं समझा सकता। तो इसलिए अपने ईमान को बचाएं, अपनी आखिरत को बचाएं, अपनी नस्ल को बचाएं। उलमा को सुने, उलमा के इख्तिलाफ को सुने, ऐसे गुस्ताखों को ना सुने। मेरा तो कुछ नहीं जाना, आप सुनेंगे ना मेरी तनख्वाह बढ़नी है ना कम होनी है, ना मेरा मर्तबा बढ़ना है ना कम होना है, आपका ही नुकसान है। ये ख़ास कर जो हमारे यहाँ जवान बैठे हैं, ये इनको ना सुने। कख नहीं रहना तोड़े पल्ले, कख नहीं रहना। आप रफ़ा दैन, अदम रफ़ा दैन, या आमीन बिल जहर या आमीन बिल सिर, या फ़ातिहा खल्फुल इमाम, जवाज़ अदम जवाज़, आप इस बारे में सुनते हैं तो अपने उलमा को सुने, इसके माहिर उलमा को सुने। उसका ये बताना मकसद नहीं है
وہ لانچ کیا گیا ہے صحابہ کی گستاخ. وہ آپ یوں سمجھ لیں وہ بظاہر سنیت کا لبادہ اوڑے پس پشت وہ رافضی ہے، پرلے درجے کا رافضی. یہ آپ کو نہیں پتہ. اس لیے اپنے بچوں کا اپنے ایمان بچائیں، آخرت بچائیں. آپ کو قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا ساتھ چاہیے یا ایسے ملعونوں کا ساتھ؟ کس کا ساتھ چاہیے؟ وہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا. یہ نمازیں شمازیں پتہ نہیں کام آئیں گی نہیں آئیں گی، اس کا کوئی پتہ نہیں. اللہ سے محبت، اللہ کے حبیب سے محبت اور اللہ کے حبیب سے صحابہ سے، اللہ کے حبیب کے صحابہ سے محبت، اس کا ہمیں یقین ہے کہ یہ ہماری بخشش کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وما الا البلاغ، سنت ادا کر لیجیے.